بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نماز پڑھنے والے کے مقام و جگہ کے حوالے ہی سے گفتگو اور آگے بڑھا رہے ہیں یہ، اور ایک نئے مسئلے کی جانب متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلطی سے کسی غصبی جگہ پر داخل ہو جائے، جان بوجھ کے اس نے یہ والا کام نہیں کیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جگہ غصبی ہے، اور خصوصیت سے ان جگہوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو بہت بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں. اگر فرض کیجئے کہ کسی غصبی مکان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ غصبی ہے، تو چھوٹا سا کمرہ ہے یا چھوٹا سا مکان ہے، وہاں سے باہر نکلنے میں اس کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گی. البتہ وہ ٹھہر نہیں سکتا ہے، فوراً باہر نکل جانا پڑے گا، اسے ٹھہرنے کی قطعاً اجازت نہیں. تو چھوٹی جگہ یا چھوٹا مکان ہے، اس میں سے تو باہر نکلنے میں اس کو دیر نہیں لگے گی، 1 منٹ کے اندر اندر باہر نکل آئے گا وہ. اور اگر نماز پڑھنے اس نے نہیں پڑھی ہے نماز، تو نماز پڑھنے کی گنجائش بھی ہے، اس لیے کہ ایک مکان سے باہر نکلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، باہر نکل کے فوراً نماز پڑھ لے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس جگہ گیا ہے وہ جگہ بہت وسیع جگہ ہے، بڑی بڑی زمینوں کی، جیسے کل بات آئی تھی، اگر بڑی زمین میں انسان کہیں اس طرح سے پھنس گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جگہ تو غصبی ہے، تو وہ بڑی زمین سے نکلنا بھی آسان نہیں ہے. نکلنا تو فوراً پڑے گا، ٹھہر نہیں سکتا وہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز اس نے نہیں پڑھی ہے تو کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں پھر بھی فوراً نکلنا پڑے گا. اب بات یہ ہوگی کہ اگر یہ زمین سے باہر نکل جائے اور اس کے بعد مباح زمین میں نماز پڑھے تو نماز قضا تو نہیں ہو جائے گی اس کی، اتنا وقت ہے اس کے پاس، اتنی گنجائش ہے اس کے پاس، تو اس کو یہی کرنا پڑے گا، اس زمین کے اندر نماز نہیں پڑھے گا. لیکن اگر دوسری جانب یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر وہاں گیا وہ زمین ہے میلوں پر پھیلی ہوئی، اگر وہ غصب کی ہوئی ہے تو وہاں سے نکلتے وقت وہ نکلے گا تو صحیح، مگر باہر نکلے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. تو غصبی زمین میں کھڑا ہونا یہ بھی گناہ کا کام ہے، اور باہر نکل کے نماز پڑھنا مگر نماز قضا ہو جائے گی، نماز قضا کرنا بھی گناہ کا کام ہے. تو اب کون سا یہ کام کرے، کیا کرے یہ؟ عام طور پر اس طرح کے مسائل ان لوگوں کو پیش آتے ہیں کہ جو مہمان بن کے یا اجنبی بن کے کسی کے یہاں چلے جاتے ہیں. اب مہمان بن کے چلے گئے مثلا کسی چودھری کے یہاں، کسی وڈیرے کے یہاں، پتہ چلا کہ اس نے تو کسی بیوہ کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اتنی بڑی زمین ہے، تو اب چاہے اس کے مہمان بن کے گئے مگر ٹھہر نہیں سکتے، جا نہیں سکتے وہاں پر. یعنی آپ کے وہاں سے نکل جانے کی وجہ سے آپ کے وہاں سے
اس کی مہمانی کو ٹھکرانے کی وجہ سے وہ بہت ناراض ہو جائے گا. وہ چودھری ہے, وہ وڈیرا ہے, بہت ناراض ہو جائے گا وہ, مگر اس کے باوجود ٹھہر نہیں سکتے, باہر تو نکلنا ہی پڑے گا. وہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, اس زندگی میں آپ کو کبھی نہیں بلائے گا دوبارہ. یعنی ایک مرتبہ آپ کو بلا کر اور مجلس پڑھوانے کی اس نے غلطی کر لی ہے, آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں کرے گا, وہ آپ کو کبھی نہیں بلائے گا وہ. کیونکہ عام طور پر یہ بڑے بڑے وڈیرے ہی ہوتے ہیں جو بڑے بڑے عشرے کروا رہے ہوتے ہیں, بڑی بڑی مجلسیں کروا رہے ہوتے ہیں, یہی لوگ ہوتے ہیں جو. اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی زمین پہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ جو غصبی ہوتی ہے, اور غصب کیے ہوئے بھی 20 سال گزر گئے ہوتے ہیں, لوگ بھول بھی گئے ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی نے ہمارے کان میں بات ڈال دی, یہ تو غصبی جگہ ہے جہاں آپ مجلس پڑھ رہے ہیں یا جہاں آپ رکے ہوئے ہیں, تو ہم تو نہیں ڈر سکتے, ہمیں تو باہر نکلنا پڑے گا. پھر وہ چاہے وڈیرا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ میں آپ کو یوں سمجھیے کہ چشمدید واقعہ بتا رہا ہوں, چشمدید واقعہ, آنکھوں سے دیکھا ہوا. جو علماء باعمل ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, علماء باعمل. اس لیے کہ اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ علماء سو بھی موجود ہیں ہمارے درمیان, اور عین ممکن ہے کہ علماء سو کی وضاقتہ اور لباس و عمامہ ایسا ہو کہ جو بیچارے علماء حق ہیں, علماء باعمل ہیں, ان کی حیثیت کوئی نظر نہ آتی ہو ان کے مقابلے میں. تو علماء سو کی تعداد تو ہے ہمارے درمیان, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور ان کی وضاقتہ اور ان کا لباس بھی ایسا شاہانہ ہوتا ہے کہ حقیقی عالم وہی معلوم ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو بیچارے علماء باعمل ہوتے ہیں, علماء حق ہوتے ہیں, ان کی نہ کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے, نہ کوئی ان کی وضاقتہ ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی شاہانہ لباس ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, تو ان کی لوگ پرواہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جو علماء باعمل ہیں, چشمدید واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے ماموں نے ان کی دعوت کی, عالم کے ماموں نے, سگے ماموں نے دعوت کی. 2 ہی ماموں تھے ان کے, ان میں سے ایک کی دعوت کی, ایک ماموں نے دعوت کی, دعوت قبول کر لی انہوں نے, کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اچھی چیز ہے. مومن کو دعوت کرنا بھی اچھا ہے اور دعوت قبول کرنا بھی اچھا ہے, لہذا قبول کر لی, چلے گئے. لیکن جب جانے لگے تو اس وقت کسی نے بتا دیا ان کو کہ آپ جس ماموں کی دعوت پر جا رہے ہیں وہ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں, اور مکان مالک راضی نہیں ہے کہ وہ اس مکان میں رہیں, وہ مکان خالی کروانا چاہتے ہیں. تو کرائے کا مکان بھی ہے مگر ایگریمنٹ پورا ہو گیا ہے, یا مکان مالک راضی نہیں ہے, بس اب ختم ہو گئی بات, تو اس مکان میں رہ نہیں سکتے. تو کیا ہوگا, وہ پہلے آ چکا تھا, عین کو غصب نہیں کیا ہے, منفعت کو غصب کیا ہے, وہ آ گئی تھی بات پہلے. تو اگر کسی ایسی جگہ میں نماز پڑھیں کہ جہاں کی منفعت غصب کی گئی ہو, تو وہاں بھی نماز غلط ہوتی, وہاں بھی نماز صحیح نہیں ہوتی. اب وہ دعوت میں جا رہے تھے, اسی وقت بتا دیا کسی نے. اگر پہلے سے بتا دیا ہوتا تو کوئی انتظام کر لیتے. وہ دعوت میں جا ہی رہے تھے کہ کسی نے بتا دیا. اچھا, وہاں سے فون بھی آ گیا کہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آ جائیے. اب یہ جا رہے ہیں, وہاں کسی نے بتا دیا کہ وہ تو اس طرح کے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں کہ مالک مکان راضی نہیں. پہنچے ماموں کے یہاں, ان کا مکان تھا دوسری منزل پر. اس بلڈنگ میں پہنچے, وہاں بلڈنگ میں جانے کے بعد نیچے کھڑے ہوئے اور کسی کو بھیجا کہ ماموں کو ذرا اوپر سے بلا. جیسے بلڈنگ کے چوکیدار وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں سے کسی کو بھیجا کہ ذرا ماموں کو نہیں. اور ماموں حیران ہوئے کہ بھئی یہ نیچے آ گئے, اوپر کیوں نہیں آ رہے ہیں. اوپر سے بلایا کہ آ جائیے, کہ نہیں ذرا 1 منٹ نیچے آ جائیں. وہ نیچے آئے, اور نیچے آنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی میں نے سنا ہے, عالم باعمل, میں نے سنا ہے کہ آپ کا یہ کرائے کا کچھ ایسا مسئلہ ہے. میں بہت ہی زیادہ معذرت خواہ ہوں, میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں. میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی, آپ یوں سمجھے کہ آپ کو دعوت کا ثواب مل گیا, مگر میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا. یہ ہوتا ہے طریقہ کار. اپنے سگے ماموں کی دعوت بھی انسان اس طرح رد کر دیتا ہے. دعوت طے ہو گئی, سب کچھ طے ہو گیا, ساری باتیں طے ہو گئی, مگر علماء باعمل کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے. وہ کسی سے نہیں گھبرائیں گے, کسی سے نہیں ڈریں گے. البتہ ادب و احترام, آداب اپنی جگہ خیال رکھنا ہے,
ٹھیک ہے وہ ایک غلطی کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے. جیسے جو طریقہ ابھی بتایا کہ بہت معذرت کی, بہت انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا, سب کچھ کیا, اتنا انہوں نے کیا کہ ماموں مجبور ہو گئے کہ نہیں میں دعوت تو آپ کو ضرور کروں گا, ٹھیک ہے آپ میرے گھر نہیں آتے ہیں, وہاں میرے گھر کے سامنے باغ ہیں وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں. اتنا اچھے انداز سے اور اچھے اخلاق سے انہوں نے بات کی, معذرت کی اور شرمندگی کا اظہار کیا. ماموں نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ نہیں آنے, کوئی بات نہیں, یہاں سامنے باغ ہے وہاں چلتے ہیں, وہاں بیٹھ گیا. تو وہاں سامنے باغ میں بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا. یہ ہوتا ہے طریقہ کار دین پر عمل کرنے والوں کا. اور یہ ایک دم سے نہیں پیدا ہوتا ہے, اس کے لیے بڑی تمرین کرنا پڑتی ہے, گویا ریاضت کرنا پڑتی ہے, اور یہ تمرین اور ریاضت طالب علمی کے زمانے سے شروع ہوتی ہے, پھر جا کے آدمی اس منزل پہ پہنچتا ہے. تو یہ تو وہ بات ہو گئی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ تو چھوٹی سی ایک فلیٹ تھا مثلا, فلیٹ کے بارے میں اگر پتہ بھی چل جائے تو باہر نکلنے میں کتنی دیر لگے گی, وہ 10 سیکنڈ میں آدمی باہر نکل جائے گا. لیکن اگر بڑی زمین ہے تو کیا کیا جائے, پھر اس میں سے کیسے باہر نکلا, اور خصوصیت سے نماز کا وقت بھی اگر تنگ ہو تو کیا کیا جائے. اب وہ مسئلہ پورا سمجھا رہے ہیں. اذا دخل المکان المقصوب جہلا او نسیانا, کہتے ہیں کہ اگر غصبی جگہ پہ داخل ہو گیا کوئی شخص, اور ظاہر ہے کہ اگر مسائل پر عمل کرنے والا ہے تو جان بوجھ کے کام نہیں کرے گا, لہذا جہلاً داخل ہو گیا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جگہ غصبی ہے, او نسیانا یا پتہ تھا مگر بھول گیا, بہت ٹائم گزر گیا ہے. ثم التفت الى ذلك, اس کے بعد خود متوجہ ہوا یا کسی نے متوجہ کر دیا کہ یہ تو غصبی جگہ ہے, تو وجبت علیہ المبادرۃ الی الخروج سالکا اقرب الطریق الممکنۃ, کہتے ہیں کہ واجب ہو جائے گا فوراً وہاں سے نکالنا. مبادرت کا مطلب فوراً, ایک دم جلدی بھاگ کے. ایک لفظ ہوتا ہے جو اصول فقہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے اصول فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں, جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے لیے ہم بتا رہے ہیں. ایک لفظ ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, تبادر. تبادر کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک لفظ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا چیز ذہن میں آتی ہے, اس کو کہتے ہیں تبادر. جیسے ہمارے مدرسے میں بہت سارے طلبہ پڑھ رہے ہیں, بہت سارے افراد پڑھ رہے ہیں, اور ہر ایک اپنے نام سے مشخص ہے. اگر فرض کیجئے کہ 2 یا 3 نام کے طلبہ بھی پڑھ رہے ہیں تو ان کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ ہمارے نام کے ایک اور مدرس ہیں مگر ان کو کیسے پکارا جاتا ہے, آغا نجفی. آغا نجفی کہے گا. اچھا, آغا نجفی کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو فوراً ذہن کا منتقل ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں تبادر, کہ ذہن کس جگہ منتقل ہوتا ہے, اسے کہا جاتا ہے تبادر. تو وہی تبادر کا اس میں فاعل بنایا ہے مبادرہ, فوراً وہاں سے نکل جانا ہے, ایک لمحے کے لیے انتظار نہیں کرنا ہے. اور نکلنے بھی یہ بات سب سے زیادہ پیش نظر رکھنی ہے کہ باہر نکلنے کا جو قریب ترین راستہ ہے وہ اختیار کرنا ہے. یعنی فرض کیجئے کہ 3 کلومیٹر کی ایک زمین ہے, اتنی بڑی 3 کلومیٹر. اب لازمی نہیں ہے کہ آپ کو زمین کے مرکز میں بٹھایا ہو سکتا ہے زمین کے اس سرے پہ بٹھایا ہو. جب زمین کے اس سرے پہ بٹھایا آپ کو, تو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا فوراً آپ کے لیے باہر نکلنے کا قریب ترین راستہ کون سا ہوگا, یہ والا, یہاں سے آپ باہر نکل جائیں. حالانکہ آپ کو یہاں جانا نہیں ہے, آپ کو جانا ادھر ہے, مگر پھر بھی آپ زمین کراس کر کے یہاں سے نہیں جا سکتے. قریب ترین راستہ آپ کا یہ والا ہے, لہذا یہاں سے نکلیں اور پھر گھوم کے وہاں جائیں. تو کہتے ہیں جیسے ہی پتہ چلے کہ یہ غصبی ہے فوراً ہی باہر نکل جانا ہے اور قریب ترین راستے سے باہر نکلنا ہے. کیا اسلام نے حقوق کا خیال رکھا ہے. صاحبان ایمان کی بات نہیں ہو رہی, کسی بھی جگہ کی, کسی بھی شخص کے حق کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ غصبی ہے تو جس کی زمین غصب کی گئی ہے, چاہے وہ شیعہ ہے یا سنی ہے, دیندار ہے یا بے دین ہے, یہاں تک کہ اگر وہ کافر بھی ہے تب بھی فوراً ہی باہر نکل جانا پڑے گا. کیا حقوق کا خیال رکھا ہے اسلام نے. ایک یہ ہے تعلیمات اسلامی, اور ایک ہمارا طریقہ کار ہے.
یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ زمین کو برباد کر رہے ہیں، نہ زمین کو خراب کر رہے ہیں، نہ زمین پر کسی طرح کی ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، فقط آپ کا بیٹھنا نہیں وہاں ٹھیک نہیں ہے، فوراً باہر نکلیں وہاں سے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جلسوں کے لیے دوسروں کی دیواروں پر نقش نگاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیے اور ہم لوگوں کا عمل دیکھیے کیا کر رہے ہیں۔ دین کی بات سیکھی ہی نہیں ہے، سمجھی ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ ایک یہ طریقہ سکھا رہے ہیں، ایک وہ ہمارا عمل ہے، طور طریقہ۔ اچھا اب آئیے، یہ تو بات ہو گئی کہ جب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں کسی نے متوجہ کر دیا کہ یہ زمین غصبی ہے۔ البتہ یہ کہ یہ یقین ہو جانا چاہیے ہمیں، جس نے ہمیں بتایا اس کی بات پہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ایسا ہے، ایسا نہ ہو کوئی مذاق بنا رہا ہو، اپریل کا مہینہ ہو اپریل فول منا رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ تو اگر یقین ہو جائے تو فوراً باہر نکل جانا۔ اچھا اب آ جائیے نماز کی بات کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا۔ تو یہاں دو صورتیں ہیں کہ یا تو ہم نماز میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے متوجہ کر دیا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں نماز شروع نہیں کی ہم نے، مگر نماز ہم نے پڑھی بھی نہیں ہے اور نماز ہمیں پڑھنی ہے۔ تو پڑھنی ہے تو دو پہلو ہیں کہ اگر ہم اس زمین سے باہر نکل جائیں تب بھی نماز کا وقت باقی رہ جائے گا اور آرام سے ہم نماز پڑھ سکیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ باہر ہی نکل کے نماز پڑھیں، اس زمین میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اگر باہر نکلتے نکلتے نماز قضا ہو گئی تو کیا ہوگا۔ تو یہ دو پہلو ہیں جو قابل توجہ ہیں کہ اگر ہم نماز میں مشغول تھے اور کسی نے بتا دیا، یا مثلا نماز میں مشغول نہیں ہے مگر نماز پڑھنے کے لیے ہم باہر نکلیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی۔ یہ دو اہم پہلو۔ فَإِن كَانَ مُشْتَغِلًا بِالصَّلَاةِ وَالْتَفَتَ فِي السُّجُودِ الْأَخِيرِ أَوْ بَعْدَهُ جَازَ لَهُ إِتْمَامُ صَلَاتِهِ فِي حَالِ الْخُرُوجِ۔ اچھا اب آئیے، کہتے ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت کسی نے بتایا، کہتے ہیں پھر اس کے دو حصے ہوں گے، نماز میں مشغول ہیں اس کے بھی دو حصے ہوں گے۔ دو حصے اس طرح سے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے تھے اس کے بالکل آخری سجدے میں تھے یا آخری سجدے کے بعد والی کیفیت میں تھے، تشہد میں تھے، سلام میں تھے، مثلا جو آخری سجدے میں تھے یا آخری سجدے کے بعد والے کیفیت، وہاں کسی نے آ کے شور مچا دیا کہ جگہ غصبی ہے، تو ابھی تو آخری سجدہ بھی ابھی ہم ہیں آخری سجدے، تو کیا کریں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی نماز مکمل کریں مگر سجدے میں جا کے نہیں، سجدے میں جا کے نماز مکمل نہیں کر سکتے۔ پھر کیسے کریں، کیا کریں، کہتے ہیں پھر آپ کو یہاں سے نکلتے ہوئے سجدہ کرنا ہے اور نماز پڑھتے جانا ہے، یعنی نکلتے جائیے اور نماز پڑھتے جائیے، نکلتے جائیے اور سجدہ کرتے جائیے، اس طرح سے یہ والی نماز۔ دیکھیں کتنا خیال رکھا ہے اس کے حقوق کا۔ البتہ نماز کا بھی خیال ہو گیا اس میں ساتھ ہی ساتھ۔ کہتے ہیں جاز لہو اتمام صلاتہ، اس کو یہ حق تو ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اپنی نماز مکمل کر لیں، مگر کیسے، فی حال الخروج، یہ نکلتا جائے اور اپنی نماز کو مکمل کر پائے۔ تو اس کے یعنی اتنی اس کو نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ کب ہے، جب آخری سجدے میں ہو یا آخری سجدے کے بعد کی کیفیت میں ہو یہ۔ اچھا یہ کہنے ہیں کہ اگر ایسا کرے گا یہ تو جو سجدے میں بیٹھنا چاہیے بیٹھ تو نہیں سکے گا، تشہد میں جو بیٹھنا چاہیے بیٹھ تو نہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بیٹھنے کا عمل فوت ہو جاتا ہے اور جو نماز کی ایک کیفیت ہے کہ استقرار کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز ہونا چاہیے، وہ سکون نہیں رہے گا تو دوڑ لگائے گا، اب تو بھاگے گا، یہ تو نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں لا یضرہ فوات الجلوس، جو وہ بیٹھنا ہے جلوس وہ فوت ہو جائے گا، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ والاستقرار، استقرار بھی فوت ہو جائے گا، یعنی اب یہ بھاگتے ہوئے نماز پڑھے گا۔ مع عدم الاخلال بالاستقبال، البتہ اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قبلے کی جانب متوجہ رہے، یعنی اب کیا کرے گا یہ، نماز مکمل کرتے کرتے اسی جانب جائے گا یہ جہاں پر یہ قبلہ ہوگا، پھر اس کے بعد جو قریب ترین راستہ ہوگا وہاں سے یہ باہر نکل جائے گا۔ تو سمجھ لیجئے کہ سجدے سے لے کے السلام علیکم تک کتنا ٹائم ہوتا ہے، بس اتنا یہ تھوڑا سا آگے جائے گا، اس کے بعد وہ قریب ترین راستے سے باہر نکل جائے گا۔ وَأَمَّا إِنِ الْتَفَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ قَبْلَ الْإِشْتِغَالِ بِالصَّلَاةِ فَفِي ضِيقِ الْوَقْتِ
یلزمہ الاتیان بہا حال الخروج مراعیا للاستقبال بقدر الامکان۔ اب آئیے دوسری صورت کہ نہیں، یہ آخری سجدے سے پہلے کی کیفیت ہے، یعنی فرض کیجئے کہ 4 رکعت کی نماز تھی، یہ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں کہیں ہے 4 رکعت کی نماز، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ کہ نہیں، ابھی نماز اس نے شروع ہی نہیں کی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ باہر جا کے نماز پڑھے گا تو قضا ہو جائے گی۔ دو صورتیں ہیں، تو کیا کرے؟ کہتے ہیں پھر ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر نماز میں ہے تو اپنی نماز کو جاری رکھے اور نماز پڑھتے پڑھتے دوڑ لگائے، دوڑتا جائے اور نماز پڑھتا جائے۔ سورہ حمد ہے، سورہ قل هو اللہ ہے، انا انزلناہ مثلا، دوڑتا جائے اور پڑھتا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، کھڑے ہوتے تو ایسا کرے گا یہ، لیکن رکوع میں کیسے کرے گا؟ کہتے ہیں کہ رکوع میں جائے اور دوڑتا جائے، رکوع میں دوڑتا جائے اور اس کے بعد ایسا کر لے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ والا رکوع بھی، جو ہم نے کہا کہ رکوع میں جائے اور دوڑتا جائے مثلا، یہ والا رکوع بھی اس زمین میں زائد تصرف نہ سمجھا جاتا ہو۔ زائد تصرف نہ سمجھا جاتا ہو مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے رکوع کی بھاگنے کی رفتار اور کھڑے ہو کے بھاگنے کی رفتار تقریباً ایک جیسی ہو، زیادہ بڑا فرق نہ ہو۔ اچھا یہ بات یہ ذہن میں رکھیے کہ رکوع کے واجبات میں یہ نہیں ہے کہ جیسے باقاعدہ پورا ہم جھکتے ہیں ایسا جھکا جائے، پیروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں ایسا رکھا جائے، وہ گھٹنوں کو جو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں وہ دھکیلا جائے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رکوع میں کیا ہے؟ بس اتنا سا آپ جھک گئے کافی ہے۔ تو پہلے آپ کھڑے ہو کے دوڑ لگا رہے تھے، اب اتنا جھک کے دوڑ لگائیں۔ کہتے ہیں کہ زیادہ فرق نہ ہو دونوں میں، تو یہ رکوع تو ہو گیا، یعنی آپ نے اپنا ہاتھ پیروں پہ نہیں رکھا، مگر رکوع کی حد تک جتنا جھکنا چاہیے واجبات میں اتنا آپ جھک گئے اور دوڑتے جا رہے ہیں، تو بظاہر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں کی رفتار ایک جیسی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ زائد تصرف نہیں سمجھا جا رہا ہے تو اس طرح رکوع کرے اور رکوع کر کے باہر نکلتا جائے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ نہیں، پھر زائد تصرف مانا جا رہا ہے، اس سے رفتار سلو ہو رہی ہے، اس کی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، پھر رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، یعنی تھوڑا سا سر ادھر کرے اور دوڑ لگا جائے اور باہر نکل جائے۔ مراعیا للاستقبال بقدر الامکان، البتہ جہاں تک بھی ممکن ہو سکے قبلے کا خیال رکھے وہ۔ اچھا قبلے کا خیال رکھے کا مطلب ہے کہ اگر وہ بہت اس میں چلا جائے گا، زمین کے اندر چلا جائے گا، تو پھر باہر نکلنے میں بڑی دشواری ہوگی، تو پھر ایسے میں اگر قبلے کا خیال نہیں رکھ سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے باہر بھی نکلنا ہے اس کو، تو پھر وہ باہر نکلنے والا راستہ دیکھے، پھر قبلے کو نہ بھی دیکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَوْمِ السُّجُودِ، اور سجدے کے لیے یہ اشارہ کرے گا، رکوع تو صحیح طرح سے کرے گا مگر سجدے کے لیے سر سے اشارہ کرے گا، وہ تو نیچے جھک ہی نہیں سکتا یہ۔ وَيَرْكَعُ إِلَّا أَنْ يَسْتَلْزِمَ رُكُوعَهُ تَصَرُّفًا زَائِدًا فَيَوْمُهُ لَهُ أَيْضًا، اور رکوع عام طریقے سے کرنے کے بعد اگر وہ سیدھے طریقے سے اسی طرح سے باہر نکل سکتا ہے تو نکلے، لیکن اگر یہ تصرف زائد سمجھا جاتا ہے تو نہیں، پھر اس کے لیے بھی اشارہ کرے اور اشارہ کر کے باہر نکل جائے۔ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ، اور اس کی یہی والی نماز بالکل صحیح ہے، بالکل پرفیکٹ نماز ہے اس کی۔ کوئی کہے کہ بھائی میرا تو دل نہیں مانتا ایسی نماز پڑھنا، نماز بھلا ایسی ہوتی جیسے اکثر لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ تیمم کر کے نماز پڑھنا میرا تو دل نہیں مانتا۔ تیمم کرنے کی وجہ سے آدمی صاف ستھرا ہونے کے بجائے اور گندا ہو جائے گا، وہ کر کے پھر نماز پڑھا، میرا دل نہیں مانتا، نہیں کرتے ہیں لوگ تیمم۔ اچھا وہ تیمم والی مثال میں بھی اور اس والی مثال میں بھی ہوگا کیا؟ فرض کیجئے کہ وہ تیمم والی مثال میں وہ تیمم نہیں کرتا ہے، ذمہ داری اس کی تیمم ہے، وہ تیمم نہیں کرتا ہے، اب دو ہی راستے ہیں، یا تو نماز بھی نہیں پڑھتا تو پکا گناہ گار ہو گیا ہے، بالکل پکا گناہ گار۔ دوسرا یہ کہ نہیں، تیمم اس کی ذمہ داری تھی، وضو اس کی ذمہ داری تھی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے وضو کر لیا اور نماز پڑھ لی، یہ نماز بھی اس کی غلط ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری وضو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے پاس تیمم کر کے نماز کے لیے آؤ، یہ چلا آ رہا ہے وضو کر کے، تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں وضو نہیں، تیمم۔
تو یہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ یہی معاملہ اس کا ہو جائے گا. یہ کہہ رہا ہے میرا دل نہیں مانتا بھائی، میں کم از کم نماز تو پوری کروں گا ادھر، لہٰذا وہ باقاعدہ رکوع کر رہا ہے، سجدے کر کے نماز پوری کر رہا ہے. اللہ نے کہا یہ والی نماز نہیں، وہ بھاگتے جاؤ نماز پڑھتے جاؤ، دوڑنے والی نماز چاہیے مجھے. یہ کہہ رہا ہے نہیں وہ، تو اب کیا ہوگا اس میں؟ یہ والی نماز کی غلط ہے. وہ بالکل صحیح نماز پڑھ رہا تھا، وہ صحیح والی نماز ہی غلط ہو گئی اس لیے کہ اس وقت وہ صحیح والی نماز ہے ہی نہیں. صحیح والی نماز اس وقت کیا ہے؟ دوڑ لگاؤ نماز پڑھو، یہ ہے صحیح والی نماز. چنانچہ اسلام کا جو حکم ہوتا ہے بالکل اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے، تب جا کے عبادات صحیح ہوتی ہیں، ورنہ عبادات صحیح نہیں ہوتی. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور اس پر قضا کرنا بھی واجب نہیں ہوگا. دو باتیں آ گئیں. نمبر ایک کہ یا تو یہ نماز میں مشغول ہے، باہر نکل کے نماز پڑھے گا تو قضا ہو جائے گی، یا بھی مشغول نہیں ہے مگر باہر نکل کے نماز پڑھے گا تب بھی قضا ہو جائے گی. جو یہ کہا کہ وقت نہیں ہے نماز قضا ہو جائے گی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نماز کے سارے مستحبات کو چھوڑ دیں، ہم سارے واجبات فقط انجام دیں، اتنا بھی وقت ہو تو باہر ہی جا کے نماز پڑھنی ہے. سارے مستحبات چھوڑ دیجئے، باہر نکل کے جلدی جلدی واجبات والی نماز پڑھیں بس. کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں، اس سے بھی آگے. اس سے آگے کیا ہے؟ کہا کہ اگر ایک رکعت نماز پڑھنے کا وقت بھی باقی ہو تو بھی یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، باہر نکلو. وہ ایک رکعت اگر وقت کے اندر اندر باہر نکل کے پڑھ لی تو صحیح ہو جائے گی نماز. لہذا وقت نہیں ہے کا مطلب ہے کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے، تو پھر اس طرح سے باہر نکل کے نماز پڑھنی ہوگی اگر ایک رکعت نماز کا وقت بھی باقی ہو. والمراد بضیق الوقت اللہ یتمکن من ادراک رکعت من الصلاۃ فی الوقت، اور جو یہ کہا گیا کہ وقت نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک رکعت بھی وقت کے اندر اندر یہ حاصل نہ کر سکتا ہو. الا تقدیر تاخیرها الی ما بعد الخروج، باہر نکلنے کے بعد ایک رکعت بھی یہ نہ پڑھ سکتا ہو تو کہا جائے گا کہ وقت نہیں ہے. لیکن اگر ایک رکعت بھی باہر نکل کے پڑھ سکتا ہے تو نہیں، پھر تو باہر ہی نکل کے نماز پڑھے، یہاں نماز نہیں پڑھ سکتا. وَأَمَّا فِي سِعَةِ الْوَقْتِ فَلَا تَصِحُ مِنْهُ الصَّلَاةُ فِي حَالِ الْخُرُوجِ عَلَى نَحْوِ الْمَذْكُورِ بَلْ يَلْزَمُهُ تَأْخِيرُهَا إِلَى مَا بَعْدَ الْخُرُوجِ. اچھا اگر کسی کے پاس وقت ہے، وقت کا مطلب ہے کہ وہ پوری نماز باہر نکل کے پڑھ سکتا ہے، یا پوری نہیں 3 رکعت باہر پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت باہر پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ 1 رکعت بھی باہر پڑھ سکتا ہے، تو اس کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں نماز پڑھے. اس کی تو یہاں نماز ہی صحیح نہیں ہے، وہ تو باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد نماز پڑھے. وَلَوْ صَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ حُكِمَ بِبُطْلَانِهَا عَلَى الْأَحْوَةِ لُزُومًا كَمَا مَرَّ، اور اگر اس کے باوجود اس نے یہاں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز پر بطلان کا حکم لگایا جائے گا احتیاط لازم کے طور پر. احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، اب یہ نماز غلط ہوگی، اب اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. پہلے اس نے نہیں مانی بات، اب اس کو والی نماز دوبارہ قضا کر کے پڑھنا پڑے گی. یہ ایک اہم مسئلہ مکمل ہو گیا. اگر 5 رکعت کا ٹائم ہے تو پوری نماز باہر نکل کے پڑھے، لیکن اگر 4 رکعت کا ٹائم ہے تو پھر اس کو دوڑ لگانا پڑے گی، دوڑتے ہوئے نماز پڑھے گا. یہ ایک گفتگو مکمل ہو گئی کہ اگر غصبی جگہ میں انسان کہیں پھنس جاتا ہے تو نماز کیسے پڑھے گا. اگر کبھی آپ غصب کے عنوان سے تقریر کریں، اس لیے کہ تقریر اگر فضائل پر ہوتی ہے تو تقریر اخلاق پر بھی ہوتی ہے، تقریر اگر اہل بیت کی شان کے بارے میں ہوتی ہے تو اہل بیت کے علوم کے بارے میں بھی ہوتی ہے کہ یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں. تو اگر آپ کبھی غصب کے موضوع پر تقریر کریں اور فقط یہی مسئلہ بڑے اچھے انداز سے اگر آپ ترتیب دے کے بیان کریں، لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے آپ کی مجلس سن کے، کہیں گے واہ کیا مجلس پڑھی انہوں نے. اگر آپ اس کو اچھی انداز سے ترتیب دے کے بیان کر سکتے ہوں تو یہ ایک ہی مسئلہ ایسا ہے جو آپ کم از کم 20-25 منٹ تک بہت اچھے انداز سے
کھول کے بیان کر سکتے ہیں. تو 20 منٹ تو ہمیں بھی ہو گئے, اس سے زیادہ ہی ہو گئے بلکہ. تو اب یہ ایک گفتگو مکمل ہو گئی. اب آئیے, ساری گفتگو اسی پر ہو رہی ہے کہ جہاں نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے, اسی کے ذیل میں ایک بات وہاں پر وہ بھی آ گئی کہ جہاں یہ اپنی پیشانی رکھے گا وہ بھی تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے نا, جہاں پیشانی رکھے گا وہ بھی نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تو اب وہ گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر پیشانی رکھنا صحیح ہوتا ہے, یعنی سجدہ کا کون کون سی چیزیں بن سکتی ہیں, اس کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے. اگرچہ یہ مکمل تو نہیں ہو سکے گی, مگر 2-4 لائن جتنا ہم اس مسئلے کی پڑھ سکتے ہیں آج پڑھ لیتے ہیں. وَيُعْتَبَرُ فِي مَسِلِ الْجِبْهَةِ مُضَافًا إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّهَارَةِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ نَبَاتِهَا. کہتے ہیں کہ جس چیز پر سجدہ کیا جائے گا اس کے بارے میں ایک مسئلہ تو پہلے گزر چکا تھا کہ جس پر بھی سجدہ کیا جائے گا وہ پاک ہونا چاہیے. عام طور پر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے, تو دفتر میں جہاں کہیں بھی ہو وہاں لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ جگہ نجس ہے نجس نہیں ہے, یا بلکہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ نجس ہے اس لیے کہ ایک ہندو نے اس پر پونچھا لگایا ہوا ہے تو جگہ نجس ہو گئی ہے, تو کیا اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. معلوم بھی ہے کہ 100% مصلی کے نیچے والی زمین نجس ہے, 100% معلوم ہے کہ نجس ہے, پھر بھی آپ نے اوپر مصلی بچھا دیا تو زمین پاک ہے, کوئی حرج نہیں. اچھا اگر فرض کیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ ہندو نے مصلی کو بھی ہاتھ لگا دیا, مصلی بھی نجس ہو گیا, تو کیا ایسے مصلی پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو 100% اگر یقین ہو جائے کہ مصلی بھی نجس ہو گیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں, اس پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی قباحت نہیں, بشرطے کہ اس نجس جگہ پر آپ کا گیلا ہاتھ نہ لگ جائے. آپ نے جو وضو کیا ہوا ہے گیلا ہاتھ وہاں پر نہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں. مصلی بھی سوکھا ہوا ہے, آپ کا ہاتھ اور آپ کے پیر وغیرہ بھی سوکھے ہوئے ہیں, کوئی حرج نہیں, بالکل صحیح ہے, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو نماز کے 7 اعضاء جن کا زمین پر رکھنا لازمی ہے, اس کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. 7 میں سے 6 اعضاء اگر نجس بھی جگہ پر ہوں آپ کے تو کوئی حرج نہیں. آپ کے دونوں ہاتھ نجس مصلی پر آ گئے, آپ کے دونوں ہاتھ نجس زمین پر آ گئے, دونوں پیر مثلا گھٹنے یا انگوٹھے یہ نجس جگہ پر آ گئے, کوئی حرج نہیں, نماز ہو جائے گی. ہاں مگر پیشانی کی جگہ, جہاں پیشانی آپ رکھیں گے وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے, وہ نجس نہیں ہو سکتی, اس کا پاک ہونا ضروری ہے. لہذا ایک بات یہ پہلے گزر چکی تھی کہ پاک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اب 2 باتیں اور بتا رہے ہیں کہ جس جگہ پر سجدہ کیا جائے گا اس میں 2 کوالٹیز ہونی چاہیے, 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر سجدہ کیا جاتا ہے. نمبر 1, یا تو اس کو زمین کہا جائے. زمین کہا جائے کا مطلب ہے کہ اگر آپ پتھر ہاتھ میں اٹھائیں تو بھی زمین کا ٹکڑا ہے, مٹی ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ بھی زمین کا حصہ ہے, تو جس کو زمین کہا جا سکے, نمبر 1. نمبر 2, جو زمین سے اگنے والی چیزیں, ان 2 چیزوں پر سجدہ ہو سکتا ہے. البتہ دونوں کے بارے میں ابھی استثناءات ہیں, ایکسیپشنلز ہیں کچھ, کہ یہ چیزیں زمین کی ہوں اس کے باوجود اس پہ نہیں ہو سکے گا, یہ چیزیں اگنے والی ہوں اس کے باوجود نہیں ہو سکے گا, وہ ایکسیپشن بعد میں آئیں گے. آج فقط ان 2 چیزوں کو یاد رکھیے کہ زمین پر یا جو زمین کا حصہ یا زمین کا ٹکڑا کہلائے اس پر سجدہ ہوگا, اور زمین سے اگنے والی چیز پر سجدہ ہو سکتا ہے, ان 2 چیزوں پر سجدہ. اب کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگنے والی ہیں اس کے باوجود نہیں ہو سکتا, یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ زمین کا حصہ ہے اس کے باوجود نہیں ہو سکتا, اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گی. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. صلوات پڑھیں محمد.